جو ایکس مسلم ہندو بنتے ہیں وہ تو پھر بھی کر دیتے ہیں. وہ تو کئی وہ ایک نے آ کے کہہ دیا وہ گاؤں موتر میں پی جاتی ہوں, پتہ نہیں آج کل غائب ہے وہ. تو کوئی داسی بنی ہے, کوئی دیوی بنی ہے. تو اینی وے یہ تو بالکل بھی نہیں کرتے. بندہ پوچھے ذرا. جی حارث سلطان اور غالب کمال, ایکس مسلم سچ والا, ایکس مسلم ساحل, ان کے علاوہ دوسرے ایکس مسلم ان کو بھی نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے ایمان, ان کے عقیدے پر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہے ایکس مسلم ہندو ان کا مذاق بنا رہا ہے. اور آج کی ویڈیو میں خاص میں بات کروں گا ایکس مسلم ایڈم سیکر کے خلاف. حارث سلطان نے اب ویڈیو بنائی ہے. ایکس مسلم سچ والا اور ایکس مسلم ساحل کے خلاف جو حارث سلطان اور غالب کمال نے ویڈیو بنائی, وہ آپ میرے چینل پر واچ کر سکتے ہیں. کتنے جھوٹے دعوے حارث سلطان نے کیے, اپنے آپ کو, اپنے عقیدے کو, ایوولوشن کے عقیدے کو نہ ماننے کی وجہ سے اس نے ایکس مسلمز کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا ہے کہ میں باقی تمام ایکس مسلم جو اس کے عقیدے اور نظریے سے ایگری نہیں کریں گے, یہ ان سب کو اپنا غلام بنا کر چھوڑے گا. حضرت محمد کی پیروی کرے گا. جو لوگ اس کے عقیدے کو, اس کے نظریوں کو قبول نہیں کریں گے, یہ ان کا جینا حرام کر دے گا, یہ انہیں سونے نہیں دے گا, یہ ان کو اپنی اطاعت میں, اپنی غلامی میں لے کر آئے گا حضرت محمد کی طرح. اس نے اسلام ضرور چھوڑا ہے لیکن اس نے حضرت محمد کی فطرت نہیں چھوڑی. ایکس مسلم اگر حضرت محمد سے نہیں بچ سکتے, حضرت محمد ان کا پیچھا کریں گے, تو ایکس مسلم کا پیچھا حارث سلطان بھی کرے گا. ایکس مسلم ایڈم سیکر کے خلاف جو اس نے باتیں بنائی ہیں, ان کا جواب میں آج کی ویڈیو میں دوں گا. آخر تک آپ کو یہ ویڈیو اس لیے واچ کرنی ہے کیونکہ میں اس میں کچھ کلپ آپ کو حارث سلطان کے اور سنواؤں گا اور ان کا جواب دوں گا. پہلا اس کا جھوٹ ایڈم سیکر کے خلاف یہ ہے کہ ایکس مسلم ہندو جو ہیں وہ تو اس کے پاس آتے ہیں اور اب قبول کر کے چلے جاتے ہیں کہ وہ گاؤ موتر پیتے ہیں, لیکن ایڈم سیکر بائبل کے اوپر بالکل بھی بات نہیں کرتا. اور بائبل کے بیچ میں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو جنگوں کا ذکر ہے اور اس میں جو قتل و غارت کا ذکر ہے, اس پہ تو بالکل بھی ایڈم سیکر بات نہیں کرتا. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ اس کا پہلا جھوٹ ہے. اور آگے آپ اور بھی اس کی باتیں سنیں گے جو اس نے ایڈم سیکر کے خلاف بنائی ہیں, ان کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ابھی ملے گا. جی حارث سلطان کا پہلا الزام ایڈم سیکر کے خلاف جھوٹ اور بہتان کہ ایڈم سیکر بائبل کے سوالوں کے جواب نہیں دیتا, بائبل پہ بات نہیں کرتا. یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے, سکرین پر موجود ہے. اس کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے, سیم شمعون وائلنس ان دا اولڈ ٹیسٹمنٹ ود ایڈم سیکر. سو ایڈم سیکر کی لائیو سٹریمز موجود ہیں جس میں وہ بائبل کے مشکل سوالات کے جواب بھی دیتا ہے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ لوگوں کے لیے آسانی سے وہ سمجھ سکیں, اس پہ بالکل اس کی لائیو سٹریمز ویڈیوز موجود ہیں. لہٰذا حارث سلطان کا پہلا جھوٹ آلتو اور فالتو, حارث سلطان اور غالب کمال, چھانگا اور مانگا, حارث سلطان اور غالب کمال, ان کا یہ جھوٹ ایڈم سیکر کے خلاف ایکسپوز میں نے کر دیا ہے. فیصلہ آپ کریں کہ یہ کیوں جھوٹ بنا رہا ہے ایکس مسلمز کے خلاف. جی حارث سلطان کا دوغلا پن آپ نے دیکھا ہے. ایڈم سیکر سے تو پوچھا اس نے جھوٹ بنا کر کے کہاں پر ہے بات کرتا, یہ وہ میں نے دکھا دیا. لیکن جو حارث سلطان اور غالب کمال نے جھوٹ بولے ہیں ایکس مسلم ساحل کے خلاف اور ایکس مسلم سچ والا کے خلاف, اور جو جھوٹ اس نے اپنے نظریہ, عقیدہ, ایوولوشن اس پر بنائے ہیں, اس پر جو میں نے سوال اس ویڈیو میں کیے ہیں, ان کا جواب کہاں پر ہے. 2 ویک گزر چکے ہیں. ویسے تو 2 سال سے میں اس کی جھوٹی ایوولوشن کو ایکسپوز کر رہا ہوں, لیکن کسی ایک کا بھی
یہ جواب دینے کی ہمت نہیں رکھتا، تو وہ ویڈیوز، وہ ان سوالوں کے جواب کہاں پر ہیں؟ حارث سلطان غالب کمار، تمہارا دوغلا پن، جھوٹ کھل کر سامنے آ گیا ہے دنیا کے۔ جی، حارث سلطان غالب کمار اپنے نظریے کے حق میں ایوولوشن کے ثبوت کے طور پر یہ لوسی ماما کا مجسمہ، یہ بت لوسی ماما کا دکھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ ہماری ماما ہے، یہ ہماری ماں ہے، یہ سب انسانوں کی ماں ہے، اور یہ تم اس کو اپنے پاس رکھو، اپنی ماں کو، اس بت کو، اس جھوٹ کو اپنے پاس رکھو، اس کو دوسروں کے اوپر تھوپنے اور تھونسنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ جی جیسے حضرت محمد نے کہا حجرہ اسود کے چکر لگاؤ اور حجرہ اسود کو چومو چاٹو، اسی طرح ہی ہماری لوسی ماما کو میوزیم میں جا کے چومو چاٹو، اس کے گلے لگو، اس کے آگے سجدے کرو، کیونکہ یہ سب انسانوں کی ماں ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سر سے لے کے پاؤں تک جھوٹ ہے، کیونکہ اس لوسی ماما کا سر انہوں نے درجنوں ٹرائیاں کر کے اس کو انسانوں اور بندروں کا درمیانی سر بنایا ہے، کمپیوٹر پر بیٹھ کر۔ اس کی سر کی ہڈیاں جو ہیں مشکل سے ان کو چھوٹی چھوٹی 4 ملی ہیں، باقی سارا پلاسٹک آف پیرس سے انہوں نے اس کا انسانی سر بنایا ہے۔ اس کی آنکھوں کے ڈیلے، اس کی آنکھیں لوسی ماما کی انہوں نے انسانوں جیسی خود بنائی ہیں۔ اس کے جسم کے اوپر سے بال انہوں نے خود شیو کر کے اس کو انسانی شکل دی ہے۔ اس کو سیدھا انہوں نے خود کھڑا کیا ہے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں بنوبا بندر کی ہڈی ہے، اور باقی انہوں نے اس کے ہاتھ خود انسانی بنائے ہیں، خود اس کے پاؤں انسانی بنائے ہیں، یعنی یہ سر سے لے کے پاؤں تک نکلی ہے، جعلی ہے، جھوٹا بت ہے۔ یہ بت ہے، ایوولوشن کا اللہ ہے، جسے یہ کہتے ہیں اس کے آگے سجدہ کرو، اور اس اللہ کا حارث سلطان اور غالب کمال یہ دونوں آخری جھوٹے رسول اور نبی ہیں۔ اس کا جواب ہمیں چاہیے کہ یہ 2.5 فٹ کی تمہاری لوسی ماما، اس کے 9 انچ کے انسانی پاؤں کیسے بن گئے؟ 9-10 انچ کے پاؤں اس شخص کے ہوتے ہیں جس کی ہائٹ تقریباً 6 فیٹ کے برابر ہوتی ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ جھوٹا بت ہے جس کے آگے یہ کہتے ہیں سچ والا، ایکس مسلم ساحل اور ایڈم سیکر جھک جائیں تو پھر وہ ٹھیک ہے۔ تو حارث سلطان اور غالب کمال کی ماں کی سری، یہ لوسی ماما کی سری بھی جھوٹی ہے، جعلی ہے، نکلی ہے، اور اس کے پائے یعنی اس کے پاؤں جیسے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اس کے بھی پاؤں نہیں ہیں، یہ انہوں نے خود بنائے ہیں دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے۔ جی، اگلا کلپ آپ کو حارث سلطان کا سنوانا چاہتا ہوں، جو اس نے ایڈم سیکر کو کہا ہے کہ ایڈم سیکر کا ایمان درست نہیں ہے، کیونکہ وہ بائبل پر ایمان رکھتا ہے، اور بائبل میں بہت سارے ظلم و ستم اور ناانصافیاں حارث سلطان کو ملی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ یہاں پر اس ویڈیو میں پیش کر رہا ہے، وہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، لیکن اس کا آپ دوغلا پن دیکھیں گے، کیونکہ یہ جو بات پیش کر رہا ہے ناانصافی اور ظلم کے طور پر خدا کو لے کر، یہ خود اس پر ایمان رکھتا ہے۔ ہر مہذب معاشرہ اس پر ایمان رکھتا ہے۔ فرق صرف کیا ہے؟ فرق ان کے ذہن میں ہے، ہپوکریسی ان کے ذہن میں ہے، کیونکہ انہوں نے خدا سے انکار کرنا ہے۔ جب خدا انصاف کرتا ہے اور سزا کی بات کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں ظلم ہو گیا، ناانصافی ہو گئی، اور جب خدا محبت کے ساتھ، رحم کے ساتھ، صبر کر کے برداشت کرتا ہے کہ برائی کرنے والا توبہ کر لے، تو یہ تب کہتے ہیں کہ خدا کچھ کر کیوں نہیں رہا، خدا کا انصاف کدھر ہے؟ یعنی انہوں نے دونوں صورتوں میں خدا سے انکار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کو میں اس کا کلپ سنوا کر اس کا دوہرا معیار آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ پچھلے کئی سالوں سے
ابھی تو میں اس کی ویڈیوز واچ نہیں کرتا. یہ میرے ایک مسیحی بھائی نے میرے ساتھ کمنٹ سیکشن پہ شیئر کیا کہ حارث سلطان نے اس طریقے سے ویڈیو بنائی ہے ایڈم سیکر اور بائبل میں سے سوال کیے ہیں, اس کا جواب دیں. تو میں یہ دے رہا ہوں, میں تو اس کا چینل ہی واچ نہیں کر رہا, کافی عرصہ ہو گیا. ہاں, بائبل کے تمہارے سارے سوالوں کے جواب میں دوں گا, اور میں یہ کہوں گا یہاں پر کہ جتنا جھوٹ یہ بندہ پھیلا رہا ہے, یہ لگتا ہے جیسے یہ جھوٹے نبی محمد کا ریکارڈ توڑنا چاہتا ہے. تو جو سننے والا ہے, جس نے کسی نے اس کے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے, وہ انسبسکرائب کر دے. اس کی اتنی ہی سزا کافی ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس کی ویڈیوز موجود ہیں. یہ آن لائن کبھی کسی نے اس کو تھریٹ کی, کسی نے علی داوا نے آسٹریلیا جانے کی بات کی. اس نے کہا چونکہ یہ خطرہ ہے ایکس مسلمز کے لیے, لہٰذا ان کے خلاف پولیس کاروائی کرے, عدالتیں کاروائی کریں, اور اگر کہیں پہ ایسی کوئی شخصیت اس کے محلے میں, اس کے گھر کے سامنے آ جائے, تو میں ابھی اس کا ریفرنس سنوانے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں تھوڑی سی بیس. تو یہ چاہے گا کہ کسی بھی شخص کے لیے کوئی جان کا خطرہ بن رہا ہے تو پولیس اس کے خلاف ایٹ دا اسپاٹ کاروائی کر دے, یا عدالت ایسی کاروائی کر دے کہ وہ شخص کسی کے لیے جان کا خطرہ نہ بنے. اب آپ اس کا ریفرنس اور کلپ سنیں, پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کے اوپر جواب دوں گا کہ وہ ناانصافی نہیں ہے, انصاف ہے. وہ سزا ہے اس لیے کہ معاشرے میں کسی کی جان کا خطرہ نہ بنے. آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک بچہ گستاخ ہے, گستاخ خدا کا نہیں, بدتمیز ہے, ریبیلیس ہے, باغی ہے, اور تو ماں باپ جو ہیں اس کو ان سے شکایت ہے, تو ایلڈرز کی کمیونٹی میں لے کے جائیں, پنچایت میں لے کے جائیں, اور اس کو کہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ بدماش ہے, یعنی بدتمیز ہے, ہماری بات نہیں مانتا, تو سارے مل کے, گاؤں والے مل کے اس کو سنسار رجم کی سزا دے کے مار دیں. یار آپ کین یو امیجن دس, واٹ کائنڈ آف, یہ کیا ہے یہ؟ یعنی میرا بچہ میرے قابو میں نہیں آ رہا, بدتمیز ہے, 10-11 سال کی عمر میں, اور جی سب کو پتا ہے ٹین ایجر ریبیلیس ہوتے ہیں, تو جی جا کے سنسار کر دیں اسے. جی یہ شرمیلا بھوت, حارث سلطان اور ڈرپوک ڈاکو غالب کمال, ان کو میں 2 مثالیں دوں گا. پہلی یہ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک واقعے کی, اور پھر اس کے بعد حارث سلطان کے اوپر میں ایک مثال فٹ کروں گا, جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جس چیز کو ناانصافی اور ظلم کے طور پر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ آج دنیا کے ہر مہذب معاشرے میں, ہر ملک میں قانون موجود ہے کہ کوئی شخص معاشرے کے کسی شخص کے لیے جان کا خطرہ بن رہا ہو تو پولیس اس کو موقع پر شوٹ کر سکتی ہے. عدالت, کسی پولیس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا, عدالتیں اس کاروائی کے حق میں فیصلہ دیں گی. تو یہاں پر اس نے پورا کانٹیکسٹ تو پیش نہیں کیا. یہ نوجوان لڑکا جو ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے, جو اپنے ماں باپ کا باغی ہے, بدتمیز ہے, اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ شرابی اور وہ برائی کرنے میں زیادتیاں کر رہا ہے, برائی وہ روک نہیں رہا. تو ایسا شخص, آپ اندازہ لگائیں, کوئی دنیا کا ماں باپ, آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی دنیا کا ماں باپ نہیں چاہے گا کہ اس کے بچے کو مار دیا جائے, سوائے ایک ایسی صورت کے کہ وہ برائی سے باز نہیں آ رہا, شرابی بھی ہے, باغی بھی ہے, وہ اب جان کا خطرہ کسی کے لیے بن سکتا ہے. تو وہ ماں باپ مجبور ہو کر اس کو اتھارٹیز کے سامنے لے کے آئیں گے, عدالت کے سامنے لے کے آئیں گے, پولیس کے سامنے لے کے آئیں گے. اس میں یہ میں بتا رہا ہوں, دنیا کے مہذب معاشرے میں یہ باتیں موجود ہیں. امریکہ میں اگر کوئی بچہ سکول میں ٹین ایجر جرم کرتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی ان کے ماں باپ کے اوپر آتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو کیوں نہیں سدھارا, اور اگر بچہ سدھر نہیں رہا تھا تو انہوں نے پولیس یا اتھارٹیز کو, عدالت کو خود اطلاع کیوں نہیں کی. اگر وہ خود اطلاع کر دیتے ہیں تو پھر وہ ماں باپ جو ہیں بری الزامہ ٹھہرتے ہیں, ان کی ذمہ داری نہیں بنتی. یہ ایک مثال میں آپ کو ریسنٹلی واقعے کی آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد میں حارث سلطان کی مثال آپ کو
دوں گا جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں بات آئے گی آسانی سے، ایک کامن سینس والا بندہ. اور حارث سلطان خود بھی اس چیز کو مانتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے، کیونکہ اٹیک کرنا ہے ایکس مسلمز کے خلاف اور ان کے عقیدوں کے خلاف. تو جی یہاں پر یہ سکول میں واقعہ ہوا. ایک لڑکے نے پہلے گھر میں اپنی دادی کا قتل کیا اور اس کے بعد سکول میں جا کے اس نے درجنوں بچے اور ٹیچرز ان کا قتل کر دیا. جو بچہ اپنے گھر میں دادی کا قتل کر کے سکول میں قتل کرنے کے لیے نکلا ہے، آپ ذرا امیجن کریں کہ اس کا اپنے گھر میں کیا رویہ، کیا ماحول، کس طرح کا وہ سرکش اور باغی ہوگا، اور برائی کو کرنے والا کیسا اس کا ذہن ہوگا. جس شخص نے اپنی دادی کو مارا، اس گھر میں ڈیفینیٹلی وہ ایسی باتیں اور ایسی حرکتیں کرتا ہوگا جو اس کے گھر والوں کو اندازہ ضرور ہوگا کہ یہ کسی بھی وقت کسی کی جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. اگر اس لڑکے کی، اس نوجوان کی بر وقت رپورٹ اس کے اپنے گھر والوں نے کی ہوتی تو آج یہ درجنوں بچے سکول کے، یہ خبر، یہ نیوز آپ کے سامنے ہے سکول کی، یہ درجنوں بچے سکول کے یہ بچ سکتے تھے. اب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ ماں باپ اگر دیکھیں بچہ سرکش ہے، باغی ہے، شرابی ہے، برائیوں سے باز نہیں آ رہا، اب وہ معاشرے کے کسی شخص کے لیے، گھر والے کے لیے، باہر والے کے لیے کسی کی جان کا خطرہ بن سکتا ہے، تو ماں باپ ان کا فرض بنتا ہے کہ اس بچے کی رپورٹ اتھارٹیز کو کریں. یہی بائبل بیان کر رہی ہے، کامن سینس کی بات ہے. آج بھی معاشرے میں کوئی سڑک پر چاقو لے کر بھی نکلتا ہے، ابھی اس نے کوئی واردات نہیں کی، ابھی اس نے کسی کا نقصان نہیں کیا، تو یہ ہر مہذب معاشرے میں پولیس کے پاس اختیار ہے کہ ایسے شخص کو دیکھتے ساتھ ہی گولی مار دو، اس سے پہلے کہ وہ کسی کی جان لے. اب میں حارث سلطان کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر حارث سلطان کے گھر کے ساتھ والے گھر میں کوئی مومن آ جاتا ہے جو اس سے بہت پیار کرتا ہے، مسلمان فیملی آ جاتی ہے، اور ان کا کوئی لڑکا، اسے پتہ چل جاتا ہے حارث سلطان میرے ہمسائے میں رہتا ہے، اور وہ پلان کرتا ہے کہ میں نے حارث سلطان کو فارغ کر دینا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ حارث سلطان پر کسی بھی قسم کی اس کی طرف سے حملے کی کوشش، اس سے پہلے حارث سلطان کیا چاہے گا؟ حارث سلطان چاہے گا کہ اتھارٹیز اس کو گرفتار کر لیں، اتھارٹیز اس کے خلاف کارروائی کر دیں. اگر وہ کامیاب ہو جائے تو پولیس نہ صرف اس نوجوان کو بلکہ حارث سلطان اور حارث سلطان کے گھر والے چاہیں گے کہ اس کے ماں باپ، اس کے بڑے فیملی ممبرز کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے، کیونکہ اگر وہ ایسی سوچ رہا تھا گھر کے اندر حارث سلطان کو نقصان پہنچانے کی، تو اس کے گھر والوں نے اس وقت اس کی رپورٹ کیوں نہیں کی؟ اگر اب بھی حارث سلطان تم اس کو نہیں بات کو سمجھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا لیول عقل کا وہ کہیں گٹوں اور گوڈوں سے بھی نیچے ہے وہ لیول. تو یہ کامن سینس کی بات ہے. دنیا میں آج بھی یہ قانون موجود ہے کہ کوئی شخص کسی گھرانے میں کسی کے لیے جان کا خطرہ بن رہا ہے، اس کی سوچ میں، اس کی پلاننگ میں ایسی باتیں ہیں، تو اس کے گھر والے اس کی رپورٹ اتھارٹیز کو کریں اور اتھارٹیز ایکشن لیں. اور اگر وہ کسی کی جان کا خطرہ بن سکتا ہے تو بالکل یہ قانون موجود ہے کہ ایسے شخص کو ختم کر دیا جائے اور انسانیت کو، باقی انسانوں کو بچایا جائے. جی میں نے جو مثالیں بیان کی ہیں ان کا ثبوت ریفرنس کے ساتھ دیے دیتا ہوں. ایکسوڈس چیپٹر 21 ورس 15، جو کوئی اپنے ماں باپ پر حملہ آور ہوتا ہے اسے موت کی سزا دی جائے. تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ حارث سلطان اور غالب کمال، ان کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. یہ کامن سینس کی چیزیں بھی اگر یہ نہیں سمجھ سکتے تو یہ کیسے اس بات کو سمجھیں گے
جب خدا انصاف کی بات کرتا ہے، سزا کی بات کرتا ہے برائی کو روکنے کے لیے، تو یہ کہتے ہیں خدا نے ظلم کر دیا، ناانصافی کر دی. اور جب خدا صبر اور پیار اور محبت کے ساتھ انتظار کرتا ہے کہ آپ کی توبہ تک نوبت پہنچے، تو یہ کہتے ہیں خدا کچھ کر نہیں رہا. ان کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. انہیں اپنی عقل کو جو گھاس چرنے گئی ہے اسے واپس اپنے دماغ کے اندر فٹ کرنے کی ضرورت ہے. لوسی ماما کے جعلی اور نقلی بت کے پجاری حارث سلطان اور غالب کمال نے اگلی بات ایڈم سیکر کے خلاف یہ بنائی ہے جو میں آگے کلپ میں آپ کو سنانے لگا ہوں. ایک ناکام کوشش اور کی ہے اس نے. اب تو میں اس کی ویڈیوز واچ نہیں کرتا، لیکن میں نے اس کے منہ سے کئی مرتبہ یہ بات سنی ہے کہ اگر کوئی خدا ہے تو وہ اس پر ظاہر کرے تو یہ اسے قبول کر لے گا، اسے کوئی اعتراض نہیں. تو جب یہی بات ایڈم سیکر کے ایمان میں، اس کے تجربے میں آئی کہ اس نے خدا کی تجلی، خدا کے حضوری کو محسوس کیا، اس پر اس کو اعتراض ہے. سنیے اس کی ناکام کوشش. یعنی اپنی ویڈیوز میں خود دعویٰ کرتا رہا ہے کہ خدا کوئی ہے تو مجھ پر اپنے آپ کو ظاہر کرے، میں اسے قبول کر لوں گا. لیکن اگر اسی خدا نے، سچے خدا نے ایڈم سیکر پر اپنی حضوری کو ظاہر کیا تو اس پر اس کو اعتراض ہے. بات بیچ میں کچھ اور ہے. یہ لوسی ماما نقلی جعلی بت اس کی پوجا پاٹ نہیں چھوڑنا چاہتا. جو بندہ یہ کہے کہ میں رات کو سونے گیا، میرے خواب میں ایک بابا جی ہے. جی اگلا کلپ حارث سلطان کا آپ کو سنوانے لگا ہوں. اس کے بعد آپ کے ساتھ ایک چھوٹے چھوٹے کلپ اس کے اور شیئر کروں گا کہ یہ خود کیا عقیدہ رکھتا ہے. اس کلپ میں جو اس نے ایڈم سیکر کے خلاف بنایا، اس میں اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ جو عقل گھاس چرنے گئی تھی وہ واپس آئی ہے. آدھی عقل واپس آئی ہے، اور بائبل میں لونڈی کا حوالہ بول کے، پڑھ کے، سنا کے اس کو بیان کر رہا ہے کہ یہ اسلام سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں شادی کی بات بھی ہو رہی ہے، اور اگر لونڈی شادی کے لیے رضامند نہ ہو تو اسے آزاد کر دینے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کہتا ہے یہ اسلام سے یہاں پر ہمیں بہتر نظریہ بائبل میں مل رہا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو عقل گھاس چرنے گئی تھی، آدھی عقل واپس آئی ہے. اگر پوری عقل واپس آ جائے، پوری کیسے واپس آئے گی؟ جب میں آپ کو اس کے کلپ سنواؤں گا کہ اس کا جو عقیدہ ہے عورت کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں، وہ جب میں آپ کو سنواؤں گا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بائبل کا نظریہ، بائبل کی تعلیم نہ صرف اسلام سے بہتر ہے بلکہ ارتقاء پسند ملحد حارث سلطان اور غالب کمال جو نظریہ زندگی رکھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، اس سے بھی بائبل مقدس کی تعلیم اعلیٰ ہے، افضل ہے. تھا تو صحیح. یہ ڈیوٹرانومی میں کل میں پڑھ رہا تھا چیپٹر 21 میں، وہی وہ غالب نے جو دکھایا تھا کہ لونڈی کے ساتھ کہا گیا ہے یہودیت میں، ڈیوٹرانومی چیپٹر 21 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، اس کے ساتھ یہ اسلام والا کام نہیں کرنا کہ ڈنگ ڈونگ کیا، پھینک دیا، نکال دیا. اس کو پہلے گنجا کرنا ہے، اس کو گنجا کرنا ہے، اس کے ناخن کاٹنے ہیں، پھر اس سے شادی کرنی ہے، اور اگر پسند نہ آئے تو اس کو پیسہ نہیں، بیچنا نہیں، اس کو آزاد کر دینا کہ جاؤ بھائی عیاشی کرو. سو دیٹ از اسلامک ورلڈ ویو کے نسبت دیٹ از اے بیٹر ورلڈ ویو. لیکن میں نے کہا چلو مزہ آیا مجھے پڑھ کے. بات آپ نے حارث سلطان کے منہ سے سن لی ہے کہ بائبل کا نظریہ جو ہے، تعلیم جو ہے وہ اسلام سے بہتر ہے. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ نہ صرف اسلام سے بہتر ہے بلکہ یہ حارث سلطان اور غالب کمال جو نظریہ عورتوں کے بارے میں رکھتے ہیں، بائبل کا نظریہ اس سے بھی بہتر ہے. میں اس کی ماں کی تصویر نہیں دکھا رہا، ماں کی عزت کر رہا ہوں. میں اس کی ماں کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن جو یہ کہتا ہے اپنی ماں کے بارے میں وہ آپ کو سنواؤں گا. جو یہ کہتا ہے اپنے باپ کے بارے میں وہ آپ کو سنواؤں گا. میں اس کے باپ کی عزت کرتا ہوں. میں آپ کو کلپ سنواؤں گا اور تصویر میں ان کی لوسی ماں کی دکھا رہا ہوں، کیونکہ یہ اس کو بھی ماں سمجھتے ہیں نا. تو میں ابھی آپ کو اس کے بیان سنواؤں گا. یہ اپنے باپ کے ساتھ بھی ہم بستری کر سکتا ہے، صرف کیا ہے یہ بات پبلک میں نہ آئے.
تو اس نے کتنی مرتبہ سلطان صاحب کے ساتھ دمادم دمادم دم 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 مست کلندر کیا ہوا ہے، ان کے ٹٹی کرنے والے حصے کو کھول کے رکھ دیا ہوا ہے۔ یہ ابھی میں آپ کو سنواؤں گا اس کی زبانی کہ یہ اپنے باپ کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، لیکن یہ بات صرف پبلک میں نہ آئے۔ تو اس لیے جب بھی آپ اس سے پوچھیں گے کیا تو نے اپنے باپ سے ہم بستری کی ہے، تو یہ کہے گا نہیں کی۔ اس کا بھی میں وجہ اس کی زبانی سنواؤں گا کہ یہ بات پبلک میں نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ایسی بات پہ پولیس گرفتار کر لیتی ہے۔ پھر میں آپ کو اس کا کلپ سنواؤں گا کہ مزے کے نام پہ یہ اپنی ماں کے ساتھ بھی ہم بستری کر سکتا ہے، اپنی بہن کے ساتھ بھی ہم بستری کر سکتا ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ہم بستری کر سکتا ہے۔ وہ کلپ سننے کے بعد بھی پھر میں آپ کو اس کا کلپ بیچ میں سنواؤں گا جس میں یہ کہہ رہا ہے لیکن یہ بات پبلک میں نہیں آنی چاہیے۔ یہ اب آپ کلپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بائبل کے پاس جو نظریہ ہے، جو اس نے خود جس کا اقرار کیا ہے، وہ ہر نظریے سے اعلیٰ ہے، وہ اسلام کے نظریے سے اعلیٰ ہے۔ اس میں اور جھوٹے نبی میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ یہ اگر اپنے باپ کے بارے میں ایسی سوچ رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہم بستری کر سکتا ہے، تو اس میں اور حضرت محمد کے زبردستی کسی کے باپ کی شرمگاہ اس کے بیٹے کے منہ میں ڈال دینے میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں حارث سلطان اور غالب کمال اور جھوٹے نبی محمد میں کوئی فرق نہیں، اسلام کی تعلیم میں کوئی فرق نہیں۔ ہمیں یہ اسلام سے نکلے، حیوانیت سے نکلے، شیطانیت میں پھنس گئے۔ کیا فائدہ اگر انہوں نے اسلام کو چھوڑا ہے اور اس کے بعد یہ جنگلی بن گئے ہیں، حیوان بن گئے ہیں، شیطان بن گئے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ اسی لیے میں سیلوٹ کرتا ہوں ایکس مسلم سچ والا کو، میں سیلوٹ کرتا ہوں ایکس مسلم ساحل نثار شیخ کو، اور میں ڈبل سلوٹ کرتا ہوں ایڈم سیکر کو جو ان دونوں کے دھوکے میں نہیں آئے۔ میں آپ کو سنواتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے بھی یہی میرا سوال ہوگا، آپ کیا ان کے ساتھ ان کے اس نظریے پر کھڑے ہیں، یا آپ کو ان جو یہ نظریہ رکھتے ہیں اس کو چھوڑ کر انسانیت کی طرف آنے کی ضرورت ہے اور ان کو ان سبسکرائب کرنے کی ضرورت ہے، ان کو نہ سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ معاشرے میں برائی پھیلا رہے ہیں۔ میں ابھی آپ کو وہ کلپ سنواتا ہوں۔ پھر تو جو ہے جو باپ ہے، کیا اس کو ہم اجازت دے سکتے ہیں کہ بھائی وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جو ڈنگ ڈونگ کرنا چاہے کر لے؟ تو ایٹ دیٹ پوائنٹ آئی سو یو کہ آپ نے کہا نہیں وہ انسیسٹ اور آئی ڈونٹ نو دیر از سم تھنگ نیچرل۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وائی آر یو ڈیفینڈنگ دس پوزیشن؟ اگر کوئی انسان، کوئی باپ اور بیٹا اپنی مرضی سے کرنا چاہتے، واٹ از رانگ ود دیٹ؟ نہیں، میں نے تو انکار نہیں کیا، میں نے تو یہ کہا ہے کہ جو آپ کی جو ہیومن کی سوسائٹی کا جو سوسائٹی، جو مین میڈ سوسائٹی، جو نیچرل آرڈر جو ہے، اس میں جو چیز اگر اس کو دیکھیں، میرا اس کی انسیسٹ کے اوپر ٹوٹلی ڈفرنٹ آرگومنٹ ہے۔ ایک تو میرا آرگومنٹ یہ ہے، جو ایک ہے کہ آپ پرائیویٹلی لوگوں کو انوالو نہیں ہو سکتے کہ کوئی پرائیویٹلی یہ کام کرا، ہمیں نہیں پتا، لیکن آپ اس کو پبلکلی۔ جی آپ نے سن لیا حارث سلطان کے منہ سے کہ یہ اپنے باپ کے ساتھ ہم بستری کرنے سے انکار نہیں کرتا، منع نہیں کرتا، اور صرف کیا ہے کہ یہ بات پبلک میں نہ آئے۔ اس لیے جب آپ اس سے پوچھیں گے تو یہ اس بات کا اقرار نہیں کرے گا کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ کتنی مرتبہ ہم بستری کی ہے، حالانکہ یہ اس چیز کو مانتا بھی ہے کہ میڈیکل پرابلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا اس کو یہ پرابلم نظر نہیں آتا کہ یہ اپنے باپ کی بڑی آنت جو ان کا ٹٹی کرنے کا رستہ ہے، اس کو اس نے کتنا فری کر دیا ہوگا، کھول دیا ہوگا کہ ان کے لیے ٹٹی پہ کنٹرول ختم ہو گیا ہوگا؟ کیا اس کو اس میں میڈیکل پرابلم نظر نہیں آتا؟ اس بے شرم حیوان، شیطان، گندے آدمی پر کو ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ گندا انڈا، توبہ ہے، افسوس افسوس افسوس۔ یہ اپنے باپ کے بارے میں یہ حرکتیں کرتا ہے، یہ نظریہ رکھتا ہے۔ غالب کمال اپنے باپ کے لیے یہ نظریہ رکھتا ہے، اس لیے یہ ملحد ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے اسلام کو چھوڑا ہے۔
اب جو کلپ میں آپ کو حارث سلطان کا سنوانے لگا ہوں یہ اس ڈیبیٹ کے بیچ میں سے ہے. اس ڈیبیٹ کا ٹاپک یہ ہے کہ کیا حارث سلطان اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے کہ نہیں، یہ معاشرے میں الاؤ ہونا چاہیے کہ نہیں. اس نے پوری ڈیبیٹ میں کہیں پہ انکار نہیں کیا کہ یہ نہیں اپنی ماں کے ساتھ ہم بستری کر سکتا. اس نے کہیں پہ انکار نہیں کیا. اس نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ یہ منع ہونا چاہیے. لیکن اس کا ایک پوائنٹ تھا اس ڈیبیٹ میں کہ کہیں پہ کوئی ہیلتھ کا ایشو نہ بنے، کیونکہ جو بچے پیدا ہوں گے ان میں میڈیکلی پرابلمز ہوں گے، جینیٹیکلی پرابلمز ہوں گے، تو اس لیے اس کو معاشرے میں عام نہیں کرنا چاہیے، پبلک میں نہیں یہ بات آنی چاہیے. میں حارث سلطان کہتا ہے وہ جتنی مرضی مرتبہ حارث سلطان اپنی ماں کے ساتھ جتنی مرضی مرتبہ کر لے، لیکن یہ پبلک میں اس کا اقرار نہیں کرے گا. تو دوسرے ڈیبیٹر نے حارث سلطان کو ناک آؤٹ کر دیا ایک بات کر کے، وہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. اس نے کہا اگر ہیلتھ ایشوز نہ ہوں تو پھر مزہ لینے کے لیے مزے تو اپنی ماں کے لے، مزے تو اپنی بہن کے لے، مزے تو اپنی بیٹی کی لینا اگر ہوگی تو پھر حارث سلطان نے کہا ہے کہ ہاں پھر مجھے کوئی انکار نہیں. تو یہ پبلک میں نہیں ہے بات لے کے آئے گا اس نے کتنی باری اپنی ماں کے مزے کیے ہیں، کتنی باری اپنی بہن کے مزے کیے ہیں. پبلک میں یہ یہی کہے گا. وہ بھی میں آپ کو سنواتا ہوں کلپ، وہ کیوں یہ کہے گا کہ پبلک میں کیوں نہیں اس نے لے کے آنا اسی کی زبانی. لیکن یہ آپ نے سن لیا ہے کہ کتنی گندگی ہے ان ملحدین کے بیچ میں، ان ایتھیسٹ کے بیچ میں جو حارث سلطان و غالب کمال جیسی سوچ رکھتے ہیں. یہ ہے جی ان کا نظریہ، یہ ہے ان کی اسلام سے نکل کے یہ دعوت دے رہے ہیں یہ لوگوں کو کہ آؤ جی اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ ہم بستریاں کرو. لو جی یہ ہے جی اس چیز کی یہ دعوت دے رہے ہیں آپ کو. اسلام چھوڑ کے، حیوانیت چھوڑ کے اگر شیطانیت میں آنا ہے تو اس کا کیا فائدہ. انسان بننے کے لیے آپ کو مسیح کی تعلیم کو سننا ہوگا اگر انسان بننا چاہتے ہو تو. آئیے جی اس کا وہ کلپ سنتے ہیں کہ اگر ہیلتھ ایشو نہیں ہے تو پھر کوئی بات ہی نہیں، دھابڑ دھوس ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، دمادم مست کلندر باپ کے ساتھ. Still not be I heard. as Okay, so I wouldn't. If they could be shown that there's no health concerns with that, you would not have a problem with that. Okay. I wouldn't have a problem. And I'm sure whether we allow that or not, I mean, there are incestuous What is the ruling? Can you say that again? What is the specific? So Spain has a law on incest that if it doesn't become public and there is a public outcry, the legal system is not going to stop you. For example, if a police officer or a police station knows that this brother and sister are having sexual relationships, they're not going to charge them unless there's an outcry. I don't know how to define outcry. I don't know if there has been any such incident or not. So I would have no problem with that. But again, now جی آپ نے حارث سلطان کے منہ سے سن لیا ہے کہ اسے اپنی ماں اور بہن اور باپ کا ٹھوکو بننے میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ یہ پبلک میں اس کا اقرار نہیں کرے گا، پبلک کے سامنے یہ بتائے گا نہیں اس نے اپنے باپ کو کتنی باری ٹھوکا، اس نے اپنی ماں اور بہن کو کتنی باری ٹھوکا. یہ پبلک میں اس کا اقرار نہیں کرے گا پولیس کے ڈر سے. اور یہاں سے اب آپ دیکھ لیں کہ یہ اسلام سے نکل کے کس برائی میں، کس جنگلی پن میں، کس حیوانیت میں، کس شیطانیت میں پھنس گئے ہیں. انہیں یہاں سے رہائی کی ضرورت ہے. معاشرے میں یہ برائی پھیلانا چاہتے ہیں اس چیز کی دعوت دے کر. اب میں سمرائز کرنا چاہتا ہوں آج کے سارے میسج کو. آپ نے دیکھا اسلام عورت کی اگر تذلیل کرتا ہے تو حارث سلطان اور غالب کمال ان کے پاس بھی اپنی ماں بہن کے لیے تذلیل ہے. جبکہ بائبل مقدس کی تعلیم آپ نے اس کے منہ سے سن لی ہے کہ اگر ایک جنگ میں بچی ہوئی عورت بھی آپ کو ملتی ہے تو اس کے ساتھ شادی کرو اس کی مرضی سے، اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو اسے آزاد کر دو. بائبل کی تعلیم ہے ماں باپ کی عزت کرو. جبکہ آپ نے حارث سلطان اور غالب کمال کا نظریہ سن لیا ہے کہ یہ اپنی ماں کو اس کے ساتھ ہم بستری بھی کر سکتے ہیں. کوئی ہے جو کہے شیم 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 حارث سلطان غالب کمال اور ایڈم سیکر
کو ڈبل سلوٹ. اس کا جو عقیدہ ہے اس کو کروڑوں سلوٹ. یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس طرف آنا چاہتے ہیں, کس طرف رہنا چاہتے ہیں. اس نے اعتراض اٹھایا بائبل کے اوپر کہ بچہ باغی ہو گیا تو اس کو سزا کیوں, جبکہ بائبل بتاتی ہے ماں باپ پر حملہ کرنے والے کو سزا ملے گی. لیکن جب حارث سلطان اپنی ماں باپ کے اوپر حملہ کرتا ہے اور ان کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس کی کوئی سزا نہیں ملحدین کے نظریے کے مطابق. وہ کیا ہے؟ ان کے مطابق اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے پلیئر, مزہ. تو آپ یا اس حیوانیت کا مزہ لے لیں, اس شیطانیت کا مزہ لے لیں, یا اپنے گناہوں سے اقرار کر کے, تو گناہوں سے توبہ کر کے, جو گناہ ہے بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق, اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور اس معاشرے کو اچھا بنائیں, انسانوں جیسا بنائیں. اس کے لیے شیم 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 حارث سلطان اور غالب کمال پر, اور ایڈم سیکر اور جو اس کا عقیدہ اور نظریہ ہے اس کو ست سلام. میں تو ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. جی, ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. تم غلط ہو نہیں سکتے, تم غلط ہو.